حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام، اور ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1400 سال میں کوئی وقت ایسا نہیں گزرا جب کوئی نہ کوئی نبی بنی اسرائیل میں موجود نہ رہا ہو۔ یعنی نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں ہے، ہر لمحے ہر آن کوئی نہ کوئی نبی موجود رہا ہے۔ پھر 600 سال کا فصل ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، 600 برس نہیں آیا، اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے بلکہ بنی اسماعیل میں سے تھے۔ گویا اللہ کا وہ پیغام جو 1400 برس تک بنی اسرائیل کے درمیان رہا ہے، اب ویسا ایک پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا ہے۔ اب ذہن میں رکھیے گا پیغام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ نے اپنا یہ پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے پہلے وسیلہ بنایا بنی اسرائیل کو، اور اب ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی اسماعیل کو کھڑا کر دیا ہے۔ اور اب یہ بنی اسماعیل کھڑے ہو کر بنی اسرائیل کو دعوت دے رہے ہیں۔ کل جو ساری دنیا کو دعوت دے رہے تھے، آج ان کو دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امیوں میں سے ایک رسول کھڑا کر دیا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب وہ آ کے انہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اور ہو ہم اور ہیں، وہ انہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم راندہ ایک درگاہ ہو اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم کل بھی گمراہ تھے تم آج بھی گمراہ ہو، بلکہ وہ انہیں کھڑا ہو کے سب سے پہلی بات یہ کہہ رہا ہے، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اے یعقوب کی اولاد، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اللہ تعالیٰ تم سے یہ کہہ رہا ہے کہ میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیے رکھی۔ تم نعمتوں والے لوگ ہو، ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، ہم نے تم میں نبوت رکھی ہے، ہم نے تم میں اپنی کتاب رکھی ہے، ہم نے تمہیں چن لیا، پسند کیا، اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ لیکن جب نعمت ہوتی ہے تو نعمت کا کوئی نہ کوئی ذمہ داری بھی آتی ہے، نعمت ایسے ہی تو نہیں ہوتی نا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا رب ہے، سب کا خالق اللہ ہے۔ اس نے اگر کسی انسان کے اوپر اضافی نعمت کی ہے تو اضافی ذمہ داری بھی تو ڈالے گا، نہیں تو دوسرے کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ ایک کو اللہ تعالیٰ کم دے، دوسرے کو زیادہ دے، اور جواب طلبی دونوں کی برابر رکھے تو زیادتی ہے یا نہیں ہے؟ گاڑی والے سے آپ پوچھیں گے بھائی تم نے تو 10 منٹ میں پہنچنا تھا، تم نے 15 کیوں لگائے؟ اور جس کو آپ نے گاڑی نہیں دی، سائیکل دی ہے، اس سے آپ کہیں گے تم آدھے گھنٹے میں بھی آ گئے تو ٹھیک ہے، تمہاری یہی صلاحیت تھی کہ تم آدھے گھنٹے میں آتے۔ تو دونوں کی ذمہ داریاں برابر تو نہیں نا، سائیکل والے سے سائیکل کے حساب سے پوچھا جائے گا اور گاڑی والے سے گاڑی کے حساب سے پوچھا جائے گا۔ تو اے بنی اسرائیل، میں نے تمہارے اوپر نعمتیں کی تھی، ان نعمتوں کے نتیجے میں باقیوں کی نسبت تمہارے اوپر ایک اضافی ذمہ داری تھی جو باقیوں پر نہیں تھی، وہ تم پر تھی، وہ میرا ایک خاص عہد تھا۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، تم میرا وہ عہد پورا کرو۔ اوف بعہدکم، تو میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ یہ نعمت ہے، واضح ہو گیا، یہ نعمت ہدایت ہے، یہ نعمت نبوت ہے، یہ نعمت کتاب ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کو دی تھی۔ باقی کھانے پینے کی نعمتیں تو اللہ نے سب کو ہی دی ہوئی ہیں، کافروں کو بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے۔ تمہارا رب بڑا غفور ہے، سب کو کھلاتا پلاتا ہے، کافروں کو زیادہ کھلا دیتا ہے۔ اصل نعمت ہدایت تھی، نعمت کتاب تھی، نعمت نبوت تھی جو بنی اسرائیل کو دی تھی۔ جب کسی کے پاس نعمت نبوت یا نعمت ہدایت ہو تو اس کی اضافی ذمہ داری کیا ہے؟ اسے وہ دوسروں تک پہنچائے گا، یہ اس کی ذات کے لیے تو نہیں تھی۔ اللہ نے یہ ہدایت اسے دی تھی لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اب لوگوں تک لے کے جانا اس کا کام ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ اس کا عہد ہے اس نعمت کے بدلے میں جو اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ نے اسے نعمت دی، وہ ایک عہد میں بندھ گیا، میثاق میں جڑ گیا۔ وہ میثاق کیا ہے؟ اس نعمت کا حق ادا کرے گا۔ اب اگر وہ حق ادا کرتا ہے، اللہ کا بھی اس کے ساتھ ایک وعدہ ہے۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں تمہارا پشپنا ہوں گا، تم یہ ہدایت دوسروں تک پہنچاؤ گے، لوگ تمہارے مخالف بنیں گے، پرواہ نہ کرنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔
گھبرانا نہیں، میں ہوں نا۔ یہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ لازماً اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے۔ تو اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو، میں نے تم پر کتنا اعزاز، اکرام، مقام، مرتبہ، حیثیت تمہیں عطا کی، امامت دی، نبوت دی، تم اس کا تقاضا پورا کرو، میرے وفادار بنو۔ تم میرے وفادار بنو گے، جو تمہیں خطرات، خدشات، اندیشے ہیں وہ میں دور کر دوں گا، وہ میرا وعدہ ہے۔ تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں۔ تم اپنی ذمہ داری پوری کرو، میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا۔ اوفِ بعہدکم، تو میں اپنا وعدہ بالکل تمہارے ساتھ جو کیا ہوا ہے اسے پورا کروں گا، اگر تم اپنا وعدہ جو تم نے میرے ساتھ کیا ہوا ہے وہ پورا کرو گے۔ تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون، تو مجھ ہی سے ڈرو۔ اب یہاں اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ پر ایمان لایا، اور ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ محض دعویٰ کرنا تو کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ کہ آج کے بعد میں کسی اور کو بڑا نہیں سمجھوں گا، بڑا اللہ کو سمجھوں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی اور بڑا نہیں ہے۔ جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، ساتھ اللہ اکبر، تو اس کا مطلب لا اکبر الا اللہ، اللہ سے بڑا بھی کوئی نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کسی اور کی بڑائی کو میں نہیں مانتا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آپ یہ کریں گے تو جھگڑا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ گاؤں میں یہ بات کریں، وہاں پہ کوئی پنڈت بڑا بن کے بیٹھا ہو، کوئی سردار، کوئی چودھری، کوئی وڈیرا بڑا بن کے بیٹھا ہو، تو اس کو یہ بات اچھی لگے گی یا بری کہ آپ نے اس کی جگہ کسی اور کو بڑا بنا لیا ہے؟ بری لگے گی۔ دیکھیں نا، فرعون کو بری لگی تھی نا، جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ کی بات مان لی، ایمان لے آئے، فرعون کو برا لگا یا نہیں لگا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے کہا اللہ بڑا ہے، ان کا جو آقا تھا اسے بری لگی یا نہیں لگی؟ وہ کیوں ان کو اذیتیں دیتا تھا، تکلیفیں دیتا تھا؟ میری جگہ کسی اور کو بڑا مان لیا تم نے، حالانکہ وہ پہلے سے زیادہ ایماندار ہو گئے، پہلے سے زیادہ محنتی ہو گئے، پہلے سے زیادہ کام کرنے والے بن گئے، لیکن وہ پھر بھی ظلم کرتا ہے۔ کیوں؟ بڑا کسی اور کو کیوں مانتے ہو؟ تو اب آدمی ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا کہ میں نے اللہ کو بڑا مان لیا تو باس ناراض ہو جائے گا؟ وہ کہتا ہے یہاں دفتر میں تو میرے جو بھی میں نے رولز اینڈ ریگولیشنز طے کیے ہیں وہ چلیں گے، اللہ رسول کو مسجد میں چھوڑ کے آؤ۔ مارکیٹ میں اگر اللہ کو بڑا مانوں تو کاروبار ہی نہیں چلتا، وہ اندیشے ہیں۔ قانون کی سطح پہ کوئی اور فیصلے کرنے والا ہے، وہ اندیشے ہیں۔ تو میں اللہ کو بڑا مان کے تو تنہا ہو جاؤں گا، اکیلا ہو جاؤں گا، آئسولیشن جسے آج کل کہتے ہیں، بالکل آئسولیٹ ہو جاؤں گا، تو ڈر لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ تو اللہ نے تسلی دی، مجھ سے ڈرو۔ سب سے بڑھ کر ڈر مومن کے دل میں اللہ کا ہونا چاہیے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، کیا نقصان ہو جائے گا، کیا جو ہے اندیشے ہیں، سب چھوڑ دو، مجھ سے ڈرو۔ ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اور باقی ڈر نکال دو، میرا ڈر اپنے اندر رکھو۔ پہلی آیت تو یہ بڑی سیدھی سیدھی دعوت آ گئی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون، تمہارا عہد میرے ساتھ ہے وہ پورا کرو اور مجھ سے ہی ڈرو۔ اب یہاں خاص اس تناظر میں معنی سمجھیے کیا ہے۔ سارے بنی اسرائیل اگر نہیں سمجھتے اس بات کو، وہاں کسی اللہ کے بندے کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، محمد الرسول اللہ کی بات دل کو لگ جاتی ہے۔ اب اگر وہ ایمان لے آتا ہے تو اس کا مخالف کون بنے گا؟ اس کے اپنے رشتہ دار بنیں گے نا، اس کی برادری بنے گی، بنی اسرائیل بنیں گے، وہ مولوی بنیں گے جو بنی اسرائیل کے ہیں، ان کے جو جگادری ہیں وہ بنیں گے نا، جن کو قرآن مجید کہتا ہے کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے ساتھ خلوت میں ہوتے ہیں، اب وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے، سازشیں کریں گے۔ جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کر لی، وہ اپنے میں سے ان کو چھوڑیں گے جو ایمان لے آئیں گے۔ تو ان کو بھی کہا کہ ان سے نہ ڈرو، ان شیطانوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تمہیں اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو ان کا خوف نہ کرو، اب آ جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، آگے چلیے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا ہے۔ دیکھیں نا، پہلے بھی دعویٰ کیا ہوگا آخر ان کا؟ ہمارا تعلق کس سے؟ اللہ سے۔ یہی کہتے ہیں نا بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام کس کا آیا؟ اللہ کا آیا۔
اسی اللہ پر تم بھی ایمان رکھتے ہو. آج وہی اللہ کہہ رہے ہیں میں نے قرآن اتارا ہے. تو آمنو بما انزلت، لاؤ ایمان اس پر جو میں نے اتارا ہے. میں نے ہی تورات اتاری تھی، میں نے ہی انجیل اتاری، میں نے ہی موسیٰ کو بھیجا، میں نے ہی عیسیٰ کو بھیجا. تو میں ہی ہوں نا جس نے محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے. تو تمہارا تعلق اگر میرے ساتھ ہے تو میں جس کو بھیجوں اس کو مانو. بڑی سادہ سی مثال ہے نا. ہماری دوستی امریکہ کے ساتھ ہے. ہمیں اس سے کیا غرض ہے کہ سفیر کون لگا ہوا ہے؟ امریکہ کا سفیر ہونا چاہیے، اس کا نام رابن رافیل ہو یا کچھ اور ہو، جو بھی ہو نا، سفیر امریکہ کا ہے. جب امریکہ کا سفیر ہے تو ہمارا دوست ہے، کیونکہ امریکہ سے ہمارا تعلق ہے. اگر میرا تعلق اللہ سے ہے تو اللہ کا نمائندہ جو آئے مجھے قبول کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو اب جو امتحان ہے بنی اسرائیل کا وہ یہ ہے کہ تمہارا تعلق اگر اللہ سے اپنے جتھے سے نہیں ہے، اپنی نسل سے نہیں ہے، تم وفادار اپنی نسل کے نہیں، اپنے گروہ اور جتھے کے نہیں، اپنے فرقے اور مسلک کے نہیں، بلکہ اگر تم وفادار اللہ کے ہو تو اللہ کا جو پیغام تمہارے پاس آیا ہے پھر اسے قبول کرو. اسے چھوڑو کس کے پاس ہے، سچ کون کہہ رہا ہے، حق کون بیان کر رہا ہے. اصل بات یہ کہ یہ حق اللہ کی طرف سے آیا، لپک کے قبول کرو اور اپنے گروہی مفادات، تعصبات، جو بھی تمہارے وہاں پہ تعلقات، ان سب کو پس پوچھ ڈالو. آمنو بما انزلت مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرتا ہے اس کا جو تمہارے پاس ہے. یہ کوئی کنٹراڈکٹ نہیں کرتا تورات کو، یہ تورات کو برا بھلا نہیں کہتا، اہل تورات کو غلط نہیں کہتا. یہ نہیں کہتا کہ موسیٰ علیہ السلام رسول نہیں تھے، یہ نہیں کہتا کہ بنی اسرائیل سارے جو ہیں ان میں کوئی اچھے لوگ آئے ہی نہیں. یہ تصدیق کرتا ہے، تمہاری تصدیق کرتا ہے، تمہارے نبیوں کی تصدیق کرتا ہے، تمہارے مقام و مرتبے کی تصدیق کرتا ہے، تمہاری تعلیمات جو تورات میں آئی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے. مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ. اب یہ تو ایسا انداز ہے نا، آدمی تھوڑا سا حساس طبیعت کا ہو دل چیر کے لے جانے والا انداز ہے. یا وہ مشرکین اگر کفر کرتے ہیں نا اس کا قرآن کا، وہ تو ان پر تو اتنا عرصہ کوئی نبی رسول آیا ہی نہیں نا، وہ تو بت پرست ہیں. تم ہی اس کے پہلے کافر نہ بننا، ولا تکونوا، نہ ہو جانا، اول کافر بہ، سب سے پہلے اس کا کفر کرنے والے. ناواقف لوگ اس کا کفر کریں تو ان کی جہالت کی وجہ سے ہوگا. تم تو جاننے والے ہو، تم تو سمجھنے والے ہو، تمہارے پاس تو ایسا کلام آتا رہا ہے. تم اس کے اول کافر نہ بننا، سب سے پہلے تم انکار کرنے والے نہ ہونا. ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کو ثمن قلیل، حقیر مول، تھوڑی قیمت کے بدلے میں نہ بیچنا. اچھا، یہ ہم جب آج کل حقیر مول کہتے ہیں، تھوڑی قیمت کہتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ بھائی کوئی جو تھوڑی بہت ہم کسی کی خدمت کر دیتے ہیں، کوئی چندہ دے دیتے ہیں، کوئی 1000-2000 روپیہ دے دیتے ہیں، یا لاکھ چلیں دے دیتے ہیں. اصل میں قرآن مجید اس معنی میں نہیں کہہ رہا ہے. حقیر مول کسے کہہ رہا ہے یہاں؟ ظاہر ہے اگر وہاں سے تم چھوٹ کے ادھر آؤ گے تو جس حیثیت پہ ہو وہ ختم ہو جائے گی. اب آپ سمجھیں، فرض کریں ہرکل جو بادشاہ تھا عیسائیوں کا، روم کا، وہ مسلمان ہو جاتا، اس کی بادشاہت برقرار رہتی؟ ختم ہو جاتی. یہی تو مسئلہ ابو جہل کا تھا. اس نے کہا اگر میں نے حضور کو مان لیا میری سرداری ختم. ابو جہل کے رستے میں کوئی مالی مفاد تو رکاوٹ نہیں بنا نا، سرداری رکاوٹ بن گئی ہے. تو ہرکل کے رستے میں کیا شے رکاوٹ بنی؟ بادشاہت رکاوٹ بنی. اسی طرح بنی اسرائیل میں سے جو اس طرف آئے گا تو جو حیثیت ہے، جو مرتبہ ہے، جو عہدہ ہے وہاں پہ، وہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ اپنی قوم تو نکال باہر کرے گی نا. جب وہاں سے نکال دیں گے تو یہاں اجنبیوں میں ہو، یہاں وہ حیثیت تو نہیں ہے. تو اب رکاوٹ کیا بن گیا؟ ایک طرف اللہ کی آیت آ کے کھڑی ہو گئی، دوسری طرف سرداری کھڑی ہو گئی، یا بادشاہت کھڑی ہو گئی، یا وہ عہدہ اور رتبہ کھڑا ہو گیا. سمجھ آ گئی نا؟ اب ایک آدمی نے درمیان میں کھڑے ہو کے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کی طرف جانا ہے یا اپنے رتبے، عہدے، حیثیت، مرتبے، مفاد کی طرف جانا ہے. تو جب وہ اپنے مفاد کی طرف جائے گا، اپنی حیثیت کی طرف جائے گا، اپنے رتبے کی طرف، اسٹیٹس کی طرف جائے گا، تو وہ در حقیقت اللہ کی آیت کی قیمت پر جائے گا. اس نے آیت کو بیچا ہے، حکم کو بیچا ہے، اللہ کے احکام کو پشت پہ رکھا ہے اور اپنا منہ موڑا ہے اپنے دنیا کے مفادات کی طرف. اور یہ دنیا کے مفادات جتنا بھی بڑا ہو آخر ختم ہونا ہے. حقیر قیمت ہے نا. ہرکل کی ساری بادشاہت بھی جنت کے بدلے میں حقیر ہے یا نہیں ہے؟
اور دوزخ کے مقابلے میں جتنا بڑی ساری دنیا مل جائے آخر میں دوزخ ملے تو ساری دنیا حقیر ہو گئی یا نہیں ہوگی؟ یہ ہے ثمن قلیل۔ اس کو سامنے رکھے تو ہم میں سے ہر آدمی کو دن میں 10 دفعہ ایک طرف اللہ کا حکم کھڑا نظر آئے گا، دوسری طرف ایک ثمن قلیل نظر آئے گا، اور پھر مجھے بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، آپ کو بھی فیصلہ کرنا ہوگا، ہم ثمن قلیل کی طرف جاتے ہیں یا یہ کہ اللہ کے حکم کی طرف جاتے ہیں۔ اب مجھے معلوم ہے، اب دیکھیے نا، جیسے وہاں پہ بنی اسرائیل کا مسئلہ تھا، ان کا ایک جتھا تھا، آج ہمارا بھی کوئی نہ کوئی گروہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی واسطہ ہوتا ہے، وہاں ایک مقام بھی ہوتا ہے، مرتبہ بھی ہوتا ہے، معلوم بھی ہو گیا حق اب کہیں اور ہے، وہ مقام آڑے آ جاتا ہے، بیڑی بن جاتا ہے، پاؤں پکڑ لیتا ہے، اب وہ ادھر نہیں جانے دیتا ہے۔ تو ثمن قلیل، حقیر دنیا کے فائدے کی خاطر اس حق کو بیچ کھایا ہے۔ تو میری آیات کو دنیا کے تھوڑے تھوڑے فائدوں کے بدلے میں نہ بیچو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو، میرا لحاظ رکھو۔ یہ تقویٰ جو ہے نا، یہ اصل میں لحاظ رکھنے کے معنی، جب کسی کا پاس رکھتے ہیں نا، میرا پاس رکھو، میرا لحاظ رکھو، میرا خیال رکھو، میرے سامنے کھڑے ہونے ہیں، اکاؤنٹیبل ہو، میں پوچھوں گا۔ آج تو تم تھوڑے فائدے اٹھا لو گے، چند دنوں کی چاندنی، اور یہ جو ہے کچھ پھول جو ہے ان سے تم دل بہلا لو گے، لوٹ کے تو میرے پاس آؤ گے، میں پھر پورا حساب لوں گا۔ تو تمہیں زیادہ جو ہے اس اکاؤنٹیبلٹی کا خیال ہونا چاہیے، اس محاسبے سے ڈرنا چاہیے، میرا لحاظ رکھو، میرا پاس رکھو۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ خطاب کس سے؟ بنی اسرائیل، جو عالم فاضل لوگ ہیں، جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے وہ مالک ارض و سما ہے، وہ جانتے ہیں وہ رب العالمین ہے، وہ جانتے ہیں لوٹ کے ان کے پاس جانا ہے، وہ جانتے ہیں وہاں کوس بجے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے، وہ جانتے ہیں ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا، خیر و شر سارا سامنے لایا جائے گا، انہیں سب معلوم ہے، ان سے کہا جا رہا ہے۔ اگلی بات فرمائی وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، ملتبس نہ کر دو حق کو باطل کے ساتھ۔ التباس، یہ لفظ بنا ہے لباس سے، لباس ہوتا ہے نا، یہ دیکھیں ہم اپنا تن ڈھانپتے ہیں لباس سے، اور لباس ہماری زینت بن جاتا ہے، اور ہمارے بدن کے عیب اس لباس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو حق ہے، حق کے بارے میں ایک بات مشہور ہے، کہتے ہیں الحق مرن، حق جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے۔ آپ جیسے کہتے ہیں مردہ بولے تو کفن پھاڑ کے بولے، جب آپ حق بات کہتے ہیں تو دوسرے کو لگتا ہے یار یہ تو کفن پھاڑ کے بولا ہے، اچھی نہیں لگتی۔ جس کو کوڑ نکلا ہوا ہو، کوڑ ہو جسے، اسے آئینہ دیکھنا اچھا نہیں لگے گا۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کا آئینہ بنے، اس کے سامنے حق بیان کرے، اس کی برائی اس کے سامنے اجاگر کرے، اسے کبھی بھی اچھی نہیں لگے گی۔ اسی میں ایک مسئلہ اور بھی ہے، ایک برائی میں میں ملوث ہوں، وہ میری برائی ہے، وہ آپ کو کبھی اچھی نہیں لگے گی۔ آپ مجھے اس برائی میں ملوث دیکھیں گے نا، آپ کو کبھی اچھا نہیں لگے گا۔ لیکن جو آپ کی برائی ہے، وہ آپ اس کے ساتھ ٹو لیو ود اٹ، اس کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں، وہ مجھے اچھی نہیں لگے گی۔ یہی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب ہم کرتے کیا ہیں؟ میں اپنی برائی کو شوگر کوٹڈ کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ اپنی برائی کو میرے آگے شوگر کوٹڈ کر کے پیش کریں گے۔ لباس پہنائیں گے نا اس کو، ایک ایسا لباس پہنائیں گے جو حسین ہو، ایک ایسا لباس پہنائیں گے جو آپ کی برائی مجھے بری لگی، تاکہ میں آپ کے ساتھ اس برائی کے ساتھ جیسے آپ گزارا کر رہے ہیں میں بھی گزارا کر لوں۔ آپ مجھے اس برائی کو اس طرح نیریٹ کریں گے، اس طرح پیش کریں گے، ایسے اس کو لباس پہنائیں گے، مجھے اچھی لگنے لگے گی۔ اس کو قرآن مجید کہتا ہے یہ زخرف القول ہوتا ہے، کوئی بھی شے ہے اس کو آپ ملمہ کاری کر کے، الفاظ کی ملمہ کاری، اس بری شے کو جو ہے وہ اچھا بنا لیتے ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے، یہ کل بات نہیں ہے، یہ ایک التباس کا ایک پہلو ہے، یہ صرف ایک پہلو ہے۔ ایک دوسرا پہلو بھی سمجھ لیں، وہ بھی بڑا اہم ہے۔ آپ دفتر نہیں آئے، اور دفتر نہیں آئے، آ کے آپ سے پوچھا گیا بھائی کیوں نہیں آئے تھے؟ آپ اگر جسے سفید جھوٹ کہتے ہیں نا، سفید جھوٹ، وہ بولیں گے تو پکڑے جائیں گے۔ سفید جھوٹ نہیں چلتا، کبھی بھی نہیں چلتا، کیونکہ اس کے پاؤں نہیں ہوتے۔ آپ نے سنا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، تو وہ بے وقوف جو سفید جھوٹ بولے وہ 2 قدم نہیں چل سکتا، پکڑا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ عقل مند
جو جھوٹ میں کچھ سچ مکس کر کے بولے وہ نہیں پکڑا جاتا ہے. یہ آپ کے تجربے میں بات آئی ہوگی. خالص جھوٹ فوراً پکڑا جاتا ہے، لیکن جھوٹ اور سچ مکس یہ کبھی نہیں پکڑا جاتا. نہیں، یہ نہیں کہ کبھی نہیں پکڑا جاتا، جلدی نہیں پکڑا جاتا. تھوڑی دور جا کے یہ بھی پکڑا جا سکتا ہے، امتیاز کیا جا سکتا ہے، نکھیڑا جا سکتا ہے، لیکن فوری نہیں پکڑا جاتا، چل جاتا ہے. اسی طرح سمجھ لیجئے ایک آدمی کسی غلط موقف پہ کھڑا ہے، کسی جھوٹ پر کھڑا ہے، وہ اگر اپنے جھوٹ کو بالکل کھلا کھلا بیان کرے گا تو مارا جائے گا. وہ جھوٹ پہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا. دنیا کی کوئی فلسفہ، دنیا کی کوئی تہذیب، کوئی تمدن، کوئی طریقہ، کوئی نظام خالص باطل پر نہیں کھڑا ہو سکتا. ہر باطل کے پیچھے کوئی نہ کوئی حق کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے جس کے اوپر وہ اپنا سارا ملمہ چڑھاتا ہے. اس وقت دنیا میں ہم کہتے ہیں ایک باطل نظام ہے، دجل ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، کفر ہے، فلان سارا ہے. لیکن اس کو بھی کوڑے دیں گے نا تو بیچ میں کہیں جا کے حق نکلے گا. حق کے بغیر یہ شے کھڑی ہی نہیں ہو سکتی. علامہ اقبال نے ایک طرف بڑی تنقید کی ہے اس آج کی مغربی تہذیب کے اوپر، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر. ایک طرف یہ بات ہے، دوسری طرف اقبال یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو انر کور آف ویسٹرن سویلائزیشن ہے نا، یہ قرآنی ہے. یہ حقوق کا تصور، یہ آزادی اظہار رائے، یہ وہ ساری چیزیں جو سب سے پہلے محمد رسول اللہ نے دی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب شیطان نے اس کو اور آگے زکن لگا کے مادر پدر آزادی بنا دیا. آزادی سکھائی محمد رسول اللہ نے. انسانوں کے درمیان آزادی کا معاملہ ہے، اللہ سے آزاد ہونا تو نہیں سکھایا، اللہ کا پابند کرنا سکھایا. شیطان نے اس آزادی کو اللہ سے بھی آزادی تک پہنچایا. لبرلزم کیا ہے؟ اللہ سے بھی آزادی. اب یہ اگر آپ دیکھیں کہ باطل ہمیشہ حق کا سہارا لے کے چلتا ہے، اس کے بغیر وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. باطل محض کا وجود ہی نہیں ہوتا ہے. تو تمام دنیا میں جسے ہم کہتے ہیں نا خالص بدی، اس کا کوئی تصور نہیں رہے گا. ہر بدی کے ساتھ کوئی نہ کوئی حق شامل ہوگا، تب وہ چلے گی. بڑے بڑے ڈاکو آپ کو ملیں گے نا، وہ اپنے ساتھ کوئی ایک بڑی فینٹاسٹک قسم کی سٹوری لے کے آئیں گے اپنے ڈاکو بننے کے پیچھے. آپ نے فلموں میں بھی دیکھا ہوگا وہی سٹوری ہوتی ہے. اچھا، ہر ڈاکو اس نے نیکی کا بھی کوئی نہ کوئی کھاتا کھولا ہوگا. اس کے بغیر وہ ساری زندگی ڈاکے کیسے مارتا رہے؟ آخر اپنا ضمیر بھی تو مطمئن کرنا ہوتا ہے. یہ جو بے حیا ترین لوگ، وہ جو بھی شوبز کی دنیا سے وابستہ ہوتے ہیں، وہ بھی مسجدیں بناتے ہیں کہ نہیں بناتے ہیں؟ محرم میں کالے کپڑے پہنتے ہیں کہ نہیں پہنتے؟ تو یہ خالص بدی کا تصور کہیں بھی نہیں ہوتا. ہمیشہ نیکی اور بدی مکس ہوتے ہیں، اور یہ جہاں نیکی اور بدی مکس ہوتے ہیں یہی فراڈ ہوتا ہے. حق خالص چاہیے، حق کے ساتھ علائش نہیں چاہیے، حق خالص چاہیے. ملاوٹ اور مکس شے جو ہوتی ہے یہی باطل ہوتی ہے. نہیں تو خالص باطل ہوتا نہیں. خالص حق ہوتا ہے، خالص باطل ہوتا نہیں. حق کے مقابل جو شے ہوتی ہے وہ باطل اور حق کا مکسچر ہوتا ہے. علامہ اقبال نے اس بات کو بڑی خوبی سے بیان کیا ہے. باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. شرکت میانہ حق کو باطل نہ کر قبول. جہاں حق کو باطل مکس ہوں اس سچویشن کو قبول نہ کرو. تو بنی اسرائیل نے جب اللہ کے دین سے دوری اختیار کی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل شیطان بن کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے حق و باطل کا ملغوبہ تیار کیا ہے، حق و باطل کا ایک ڈھانچہ بنایا ہے، اور اب اس پر کھڑے ہیں. اسے قرآن سمجھا رہا ہے کہ دیکھو یہ اللہ سے چلاکیاں نہ کرو. اسی کا ایک جو کلائمیکس ہے نا جو قرآن نے بیان کیا ہے، وہ ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنا ہے. وہ یہ تو نہیں کہا اللہ کی نہیں مانتے، نہیں اللہ کی مانیں گے. طریقہ ایک نکال لیا، یہ ہے حق و باطل کو گڑمڑ کر کے اپنا کام الو سیدھا کرنا. اچھا، یہ جب میں بیان کر رہا ہوں کہانی تو قرآن نے بیان کی ہے نا، اور بنی اسرائیل کی ہے. آج جب ہم پڑھیں گے تو آئینہ ہمیں نظر آ رہا ہے، لگتا ہے ہماری کہانی ہے. اپنی ہی بات ہے. بنی اسرائیل تو گئے، اب تو یہ سارے کرتوت ہم کرتے ہیں کیونکہ ہمیں بھی 1400 برس ہو گئے نا. جو کام کبھی بنی اسرائیل نے کیے تھے وہ آج ہم نے روا رکھے ہوئے ہیں. تو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم حق کو چھپا دو گے. یہ جہاں حق اور باطل گڑمڑ ہوتے ہیں، حق وہاں جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تمہیں معلوم ہے
دنیا کو نہ معلوم ہو تمہیں تو معلوم ہے، تم اہل کتاب ہو، تمہارے پاس اللہ کا احکام موجود ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو حق و باطل مکس کیے جاتے ہیں تو یہ باطل پر عمل کیا جاتا ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ جب نماز کی بات کی ہے تو اس میں رکوع تو شامل ہی ہوتا ہے۔ یہ علیحدہ سے رکوع کا ذکر کرنے کا مطلب ہے یہ کوئی اور بات ہے، یہ نماز سے ہٹ کر ہے، یعنی نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور عاجزی اختیار کرو۔ رکوع عاجزی کے لیے ہے، یعنی تمہارے اندر تکبر ہے، تم فن خان ہو گئے ہو، تم گھمنڈ میں مبتلا ہو، وہ گھمنڈ چھوڑ دو۔ اچھا یہ بھی ایک پکی بات ہے، کوئی امت جس کو اللہ نے ایک مقام نعمت کا دیا ہو، جب وہ اس نعمت کے مطابق عمل نہیں کرتی تو پھر اس کی ایک طرح کی وشفل تھنکنگ ہوتی ہے کہ ہم تو بڑے لاڈلے ہیں، بڑے چہیتے ہیں، بڑے اونچے ہیں، بڑا مقام والے ہیں، بڑے مرتبے والے ہیں، وہ جو ہم بھی کہتے ہیں خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں مگر تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ ایک ہے نا وہ ذرا اندر ایک خیال ہے کہ ٹھیک ہے دنیا ہمیں جوتوں کی نوک پہ رکھے ہوئے ہے، لیکن یہ کہ ہم بڑی چیز ہیں۔ اسی طرح سمجھیے یہودی کیا کہتے تھے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ لاڈلے اور پیارے اور چہیتے ہیں۔ اور لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں تو آگ چھوئے گی بھی نہیں مگر گنتی کے چند دن، ہرگز نہیں چھوئے گی۔ اب یہ خناس ہے یا نہیں ہے؟ اس کی وجہ سے یعنی باقیوں کو تو چھوئے گی، باقی اور ہیں، ہم اور ہیں، ہم چہیتے لاڈلے۔ اچھا یہ تو قرآن نے بیان کیا نا، خود ان کی کتابوں میں کیا ہے، وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ، ہم ہیں اپنے خدا کے، محبوب کے، آقا کے چنیدہ لوگ۔ باقی کیا ہیں؟ جنٹائلز، عوام، ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، جیسے بیل ہو، بکری ہو، گائے ہو، یہ باقی ساری انسانیت اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی، اصل میں تو ہمیں۔ تو یہ تکبر کی کیا چوٹی ہے، آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا نا۔ اسی طرح کا خناس اگر کسی بھی گروہ میں آ جائے، کسی بھی قوم میں آ جائے، کسی مسلک میں آ جائے، کسی جماعت میں آ جائے، تو اسے کہنا پڑے گا نا کہ عاجزی اختیار کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اب یہ عاجزی اختیار کرنے والے کون ہیں؟ یہ محمد الرسول اللہ ہیں، ان کے ساتھی ہیں۔ سورہ فرقان میں وہ آیات اتر چکی ہے نا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ زمین پر بچھ کر چلنے والے، عاجزی سے چلنے والے لوگ ہیں، ان کی طرز عمل اختیار کرو، ان کے اسوے پہ چلو، ان کو نمونہ بناؤ، ان کو فالو کرو، ان کی پیروی اختیار کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اکڑ خانی چھوڑو کہ ہم لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں، اب آؤ ادھر۔ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا بھی حق کے راہ کی بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ آپ ایک آدمی کو حقیر سمجھتے ہیں، اس کی بات کیوں سنیں گے؟ اسے آپ گھٹیا سمجھتے ہیں، اس کی دعوت پر آمین کیسے کہیں گے؟ تو یہ اپنی اکڑ خانی چھوڑو اور دین کی طرف آؤ، محمد الرسول اللہ کی دعوت قبول کرو اور عاجزی اختیار کرنے والوں کے ساتھ عاجز بنو۔ اب ایک اور سوال کیا ہے، یہ بڑا اہم ہے، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ اب یہ خاص آپ دیکھیں، یہ سارے بنی اسرائیل کو تو نہیں ہے نا، یہ ان کے علماء ہی ہو سکتے ہیں نا۔ ابھی اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تقریر تو میں ہی کر رہا ہوں، باتیں تو میں ہی کر رہا ہوں۔ نیکی کی بات اگر کسی کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو میں کر رہا ہوں، باقی سن رہے ہیں۔ تو آ کے اگر کوئی یہ کہتا ہے کیا تم نیکی کا حکم کرتے ہو لوگوں کو، تو وہ کسے کہہ رہا ہے؟ مجھے کہہ رہا ہے نا۔ تو اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، اے عالمو، اے فاضلو، اے تورات کے ماننے والو، تم لوگوں کو تو نیکیاں سکھاتے ہو، اس لیے کہ بہرحال ممبر پہ بیٹھ کے اور کیا سکھائیں گے؟ نیکیاں ہی سکھائیں گے، یہ تو تمہاری مجبوری ہے کہ نیکیاں سکھاؤ، اس کے علاوہ تو تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں، یہ تو کرنا ہی ہے، یہ تمہارا گویا پیشہ بن چکا ہے، تم نے کرنا ہی ہے۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، مگر اپنے آپ کو کیوں بھول جاتے ہو؟ یہ دوسرے ہی یہ کام کریں، تم نے نہیں کرنا۔ یہ نماز پڑھنا اوروں کا کام ہے، تمہارے لیے فرض نہیں ہے، اور سچ بولنا دوسروں کی ذمہ داری ہے، تمہاری ضرورت نہیں ہے، اور حق کے پیچھے چلنا اوروں کے تو اوپر فرض ہے، تم آزاد ہو۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ،
لوگوں کو تو تم بڑی نیکی کی تلقینیں کرتے ہو، واعظ کہتے ہو، نصیحتیں کرتے ہو، سمجھاتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بالکل بول جاتے ہو، آپ فار گرانٹیڈ لے لیتے ہو کہ تم تو جنتی ہو، تمہیں تو کوئی پوچھ ہی نہیں ہوگی، تمہیں تو کوئی پکڑ ہی نہیں ہوگی، تمہیں تو بغیر حساب کتاب کے گویا جنت مل جائے گی، اپنی پرواہ نہیں کرتے۔ تمہارے دینے کے باٹ ہو رہے ہیں، لینے کے باٹ ہو رہے ہیں، ڈبل سٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے تم نے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ یہ جو بات کہی ہے نا، اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق ہے جیسے قرآن مجید کسی جگہ پہ کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا موسیٰ کے صحف میں کیا آیا ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں کیا آیا ہے، وہ ہے کیا، اس کا لب لباب کیا ہے؟ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے محنت کی، بغیر محنت کیے تو ککھ نہیں ملنا ہے، جو کیا ہوگا اسی کا بدلہ ملنا ہے۔ تو یہ بغیر کیے کرائے تم مفت میں جنت جانا چاہتے ہو، ایسا تو نہیں ہے، کچھ کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ تم کتاب پڑھتے ہو، کتاب میں یہ مضمون بہت کلیئر ہے، محنت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم سوچتے نہیں کہ کل تمہاری رستگاری کیسے ہوگی، تم اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ گے کیسے؟ کیا تم اتنی بات سوچنے کے لیے آمادہ نہیں ہو؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، دیکھو مدد حاصل کرو۔ یعنی اب یہاں مدد کا مطلب کیا ہے؟ سوچئے، بات ساری چلی کہاں سے تھی؟ آمنوا بما انزلت، ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے۔ اس کی راہ کی رکاوٹ کیا ہے؟ برادری سے کٹ جاؤں گا۔ اس کی راہ کی رکاوٹ کیا ہے؟ عہدے چلے جائیں گے۔ اس کی راہ کی رکاوٹ کیا ہے؟ عربیوں کی بات، محمد الرسول اللہ کی بات ماننی پڑ جائے گی۔ یہ تمہارے گھمنڈ کے خلاف ہے، تمہارے تکبر کے خلاف ہے، وہ اپنا عہدہ چھوڑنے کی قربانی نہیں دے سکتے، برادری چھوڑنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ تو اب تمہیں ہمت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ مدد چاہیے یا نہیں چاہیے؟ سہارا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ وہ سہارا کیا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، ایک تو ذرا صبر کرنا سیکھو نا، جو نقصان ہوتا ہے وہ جھیلنا سیکھو، نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس راہ میں، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اٹھایا ہے، اور جو بھی اس رستے پہ چلے ان سب کو اپنا نقصان برداشت کرنا پڑا ہے۔ دنیا لٹتی ہے تو جنت ملتی ہے، تو یہ نقصان برداشت کرنا سیکھو۔ یہ اس آگ کے دریا میں چھلانگ لگانی ہوتی ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اس میں تمہارا سہارا جو دوسرا ہے وہ نماز ہے۔ جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اتنا قربانی کا جذبہ پروان چڑھے گا۔ تمہارا محبوب اللہ ہے، محبوب کے لیے لوگ قربانیاں دیتے ہیں، لہٰذا یہ سارا ایثار اور قربانی تم کرتے چلے جاؤ گے اگر تمہارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو، اور اللہ سے جوڑنے والی شے نماز ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، تو یہ دو چیزیں ہیں جو تمہارا سہارا بنیں گی، اللہ سے مضبوط تعلق اور اللہ کی راہ میں سب کچھ نچھاور کرنے کا جذبہ۔ یہ دو ہوں تو پھر یہ ساری بڑی چھلانگ جو ہے یہ لگا لو گے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے لگائی ایسے ہی تم بھی لگا لو گے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اور بے شک یہ بہت بھاری ہے۔ عام طور پہ لوگوں نے اس کو جوڑا اس بات سے کہ نماز پڑھنا بھاری ہے۔ یہاں صرف نماز ہی نہیں ہے، ساتھ صبر بھی ہے۔ یہ نماز اور صبر دونوں بہت بھاری ہیں، اور دونوں کو جوڑ کے دیکھے تو مطلب کیا بنے گا؟ بنی اسرائیل کے جتھے کو چھوڑ کر محمد الرسول اللہ کا ساتھ دینا کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں ہے، بہت بڑا فیصلہ، بہت مشکل فیصلہ ہے۔ یہ جیسے ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کے آ گئے تھے عرب میں، یہ ویسا ہی بہت بڑا فیصلہ ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، بہت بڑا فیصلہ ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، عاجزی کرنے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ بڑی ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی چھوڑا، بیٹے کی گردن پہ چھری بھی چلا دی، تو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ جنہیں یقین ہے کہ انہیں اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ وانہم الیہ راجعون، اور انہوں نے لوٹ کے اس کے پاس جانا ہی جانا ہے، جانا بھی ہے، ملنا بھی ہے۔ تو ایک شخص اللہ کے پاس پہنچے اس حال میں کہ اس کے جسم پر زخم ہوں، جو اس کی راہ میں اسے پہنچے، اللہ کی راہ میں ملے ہوں، اس کا جو بھی مال، اسباب، عہدہ، حیثیت وہ اللہ کی راہ میں لگا ہو دنیا میں، تو وہ کتنے اعزاز کے ساتھ، کتنے حوصلے کے ساتھ، کتنی جو جسے کہیں نا ایک خوشی کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے گا۔ اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی وہ ہے جس نے ہمیشہ اللہ کی طرف سے جو بھی مطالبے آئے ہوں ان کو پیٹھ دکھائی ہو دنیا کے فائدوں کی خاطر، وہ کس حیثیت میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا؟ تو جسے جتنا زیادہ یقین ہوتا ہے اللہ کی طرف واپس جانے کا اور ملاقات کرنے کا، اتنا ہی اس میں خشیت پیدا ہوتی ہے، اور جس میں جو خشیت ہوتی ہے اس کے لیے بڑے بڑے فیصلے کرنا بھی بہت آسان ہوتا ہے۔ جسے لوگ احمقانہ فیصلے کہتے ہیں اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے۔
تو وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب دیکھیے یہ قرآن مجید نے بنی اسرائیل کو ایک دعوت دی ہے، آج یہ دعوت مسلمانوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمانوں کے اعمال کو دیکھیے، ان کے کاموں کے دیکھیے، تو بعض اعتبارات سے کافر مسلمانوں کے کردار سے بہتر نظر آتے ہیں۔ بات بہت تلخ ہے لیکن ہے سچ۔ ان کا کردار، دیانت، امانت، سچائی، وہ مسلمانوں سے آگے نظر آئیں گے۔ سبب کیا ہے؟ بات وہی ہے، جب کوئی مسلمان قوم اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر چلتی ہے تو پھر اس میں یہ خرابیاں لازمی آتی ہیں۔ بڑی آسان سا تجزیہ آپ سمجھ لیجئے کہ دیکھیں جو لوگ قانون پسند ہیں اور قانون پر عمل کرتے ہیں، انہوں نے تجربات سے سیکھا ہے اور قانون پر چلتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی بڑے سے بڑا فلسفی، کوئی بڑے سے بڑا علامہ، اتنا بڑا عالم اور علم والا تو نہیں ہو سکتا نا جتنا اللہ ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ اتنی طاقت والا نہیں ہو سکتا جتنا بڑا اللہ ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا سسٹم، اس کی مانیٹرنگ ایسی نہیں ہو سکتی جیسی مانیٹرنگ اللہ کی ہے۔ میں سب صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اب یہ ماننے کے بعد میں اللہ کو جھنڈی کرا دوں تو کوئی اور ایسی کون سی طاقت ہے جو مجھے عمل پر آمادہ کر لے گی؟ دیکھیں، میں نے مانا سب سے بڑا کس کو؟ اللہ کو، اور اس کی نہیں مانی۔ اب اس کی جگہ پہ کون آئے گا جس کی میں مانوں گا؟ تو جو اللہ ہی کو نہیں مانتے وہ تو کسی اور کو بڑا مان کے پھر اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، وہ کسی قانون کی پیروی کر لیتے ہیں، اپنے بنائے ہوئے قوانین کے پیچھے ہی چل لیتے ہیں، اور چلتے بھی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں قانون پسند شہری ہوتے ہیں اور قانون پر عمل کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ لاقانونیت کا مظاہرہ جو ہے وہ مسلمان کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کو مانتے ہیں سب سے بڑا، علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، پھر بھی اس کی نہیں مانتے تو کسی اور کی کیوں مانیں؟ یہ المیہ ہے۔ اور یہ سمجھ لیجئے مسلمان ہوتے ہوئے، یہ عقائد رکھتے ہوئے، اگر ہم اللہ کی نہیں مانیں گے تو یہ اس کے لیے کوئی خارج سے کوئی مصیبت آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے اندر داخلی طور پر ایک ایسی نفسیاتی پرابلم پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر ہم ڈس آرڈر ہو جاتے ہیں، پھر ہم کسی حکم کو ماننے والے نہیں رہتے۔ یہی انتشار ہے جو سارے مسلم معاشروں میں آپ کو نظر آئے گا۔ اس سے بچنے کا ایک ہی رستہ ہے، ہم اللہ کی ماننے والے بن جائیں، اللہ کے احکامات کے تابع ہو جائیں۔ وہی بات جو یہاں کہی ہے، تم پہلے ایمان لاؤ۔ اب باقی قومیں تو قرآن پر بعد میں ایمان لائیں گی، تمہیں ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ آمنو بما انزلت، تو میں نے جو نازل کیا اس پر ایمان لاؤ۔ ٹھیک ہے، آپ کسی عالم کی نہیں مانتے تو نہ مانیں، کسی فقیہ کی نہیں مانتے تو نہ مانیں، اللہ کی تو مانیں، اللہ کے رسول کی تو مانیں۔ اسی میں عزت ہے، اسی میں وقار ہے، اسی میں بہتری ہے، اسی میں بچت ہے۔ وگرنہ یہ کہ آپ دیکھ لیجئے اس وقت دنیا میں نہ یہودی برے حال میں، نہ عیسائی برے حال میں، نہ ہندو برے حال میں، نہ سکھ برے حال میں۔ برے حال میں اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے، اس لیے کہ جب اللہ سے وعدہ پورا نہیں کیا جائے گا تو پھر اللہ سزا بھی دے گا۔ ایسا تو نہیں کہ اللہ نے انعام کیا، ذمہ داری نہیں ادا کی اور اللہ چھوڑ دے، چھوڑنے والا تو نہیں ہے، وہ تو پھر پکڑے گا، اور سب سے پہلے مسلمانوں کو پکڑے گا، اس لیے کہ اصل ذمہ داری ان کی تھی۔ یہی بات ہے جو بالکل شروع میں آئی کہ جو ہم نے تم پر نعمت کی ہے اس کا عہد پورا کرو، اس کے تقاضے پورے کرو، اس وفاداری نبھاؤ، بدلے میں بھی مدد کروں گا۔ اگر وہ ذمہ داری پوری نہیں کرو گے، نہ صرف یہ کہ مدد نہیں کروں گا بلکہ پٹواؤں گا۔ انہی بنی اسرائیل کو کبھی ٹائٹس رومی کے ہاتھوں پٹوایا، کبھی بخت نصر کے ہاتھوں پٹوایا۔ آج یہ ہے کہ وہ صورت ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، اور جب یہ ٹھکائی کا عمل شروع ہوگا تو پھر نیک اور بد نہیں دیکھے جائیں گے، پھر نیک و بد نہیں دیکھے جائیں گے۔ یہ بھی سنت ہے اللہ کی، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے صرف ظالموں کو لپیٹ میں نہیں لے گا، گھیوں کے ساتھ پھر گھن بھی پیسے گا، پھر سارے رگڑے میں آ جائیں گے، نیک و کار بھی، تہجد گزار بھی، چھوٹی لمبی داڑھیوں والے سب ایک ہی لائن میں جائیں گے، اس لیے کہ جو دنیا میں سزا ملتی ہے تو اس کی لپیٹے میں پھر سب آتے ہیں، اور وہ ہے جس کا ماحول بن چکا ہے، تیار ہو چکی ہے۔ کیا جو کچھ شام میں ہو چکا، جو افغانستان میں ہو چکا، جو عراق میں ہو چکا، جو ہندوستان میں شروع ہو چکا ہے، صبح و شام باقی خطے میں اور سعودی عرب میں بھی شروع ہونے والا ہے۔ اصل سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے دین سے بے وفائی کی ہے۔ جب تک ادھر اپنا تعلق سیدھا نہیں کرتے، اب یہ عمل رکنے والا نہیں ہے اور یہ دعاؤں سے بھی ٹلنے والا نہیں ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے، بغیر گھر میں بات چیت کیے سیدھے مسجد چلے گئے۔ یہ بڑی غیر معمولی بات تھی، وہ سمجھ گئیں کہ کوئی بہت ہی اہم بات ہے جو حضور نے فرمانی ہے، لہذا وہ بھی مسجد کی دیوار کے ساتھ لگ کے سننے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لا کے آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، مرو بالمعروف، کرو برائی سے روکو، یہ امت کا فرض ہے۔ محمد الرسول اللہ کے بعد یہ فرض امت پہ عائد ہوتا ہے، پوری دنیا میں نیکی پھیلانا، پوری دنیا سے برائی ختم کرنا مسلمان امت کی ذمہ داری ہے۔ مرو بالمعروف وانہوا عن المنکر قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم، اس سے پہلے تم دعائیں کرو میں جواب ہی نہ دوں۔ اللہ فرماتا ہے نیکی پھیلاؤ، برائی روکو، وگرنہ تم مانگو گے میں جواب نہیں دوں گا۔ اور اس فتسالوننی، تم مجھ سے سوال کرو گے، فلا اوتیکم، میں عطا نہیں کروں گا، میں نہیں دوں گا۔ وتستنصرونی، اور تم مجھ سے مدد مانگو گے، فلا انصرکم، میں مدد نہیں کروں گا، کافروں کے مقابلے میں مدد نہیں کروں گا، تمہیں ان کے حوالے کر دوں گا، پھر چھوڑ دوں گا، پھر جو تمہارے ساتھ چاہے سلوک کریں، تم نے میرے دین کے ساتھ جو سلوک کیا ہوگا وہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق کے لیے کھڑے ہونے والے بنے۔ اور حق کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ حق کا مطلب یہ نہیں جو میں کہتا ہوں وہ حق ہے، حق کا مطلب یہ نہیں کہ جو میرے مسلک کا مولوی صاحب کہتے ہیں وہ حق ہے، حق کا مطلب یہ ہے جو اللہ فرماتا ہے، جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ حق ہے۔ اس حق کے لیے ہم کھڑے ہونے والے بنے، یعنی اسلام کے لیے کھڑے ہونے والے بنے، اسی میں ہماری عزت ہے۔ اور یہی ہمارے حکیم الامت بھی آخری بات تو یہی کہہ گئے نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔